السلام علیکم ویورز، ہماری چینل پر خوش آمدید۔ کہتے ہیں کہ ماں کی محبت غیر مشروط ہوتی ہے۔ ماں اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے اور کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، اور یہ 100% سچ بھی ہے۔ اور اس کی ایک مثال میرے ہی سامنے میرے گھر میں موجود تھی، میری اپنی ماں۔ اس واقعے کو بیتے ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، مگر آج بھی جب میں اپنی ماں کے ان اقدام کے بارے میں سوچتا ہوں جو اس نے لا علمی میں اٹھائے تھے، تو میری روح تک کانپ جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو اپنی کہانی یا اپنی ماں کے اندھے اعتقاد کی کہانی شروع سے سناتا ہوں، لیکن آپ سب کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ صرف میری ماں کی کہانی نہیں ہے، یہ میری ماں جیسی بھولی بھالی ہزاروں دوسری عورتوں کی کہانی بھی ہے۔ میرا نام عبداللہ ہے، میں حیدرآباد شہر کے قریب ہی ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے گھر میں اپنے علاوہ صرف اپنی ماں کو پایا۔ میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا اور نہ ہی میرا باپ تھا۔ جب میرے اماں ابا کی شادی ہوئی تھی تو شادی کے بعد بہت سالوں تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہی رہے تھے۔ میں بہت منت و مرادوں سے ان کے گھر پیدا ہونے والا پہلا بچہ تھا، پہلا اور آخری بچہ بھی تھا۔ بہت سے دیگر والدین کی طرح جو اپنے اکلوتے بچوں کو بہت لاڈ پیار سے پالتے ہیں، میرے ماں باپ نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ میں اماں ابا دونوں کی آنکھ کا تارا تھا۔ اماں ابا نے مجھے اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ یوں تو دونوں ہی مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، مگر اماں کو میری فکر ہمیشہ کچھ زیادہ ہی ہوتی تھی۔ جب تک چھوٹا تھا اور گاؤں کے سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا تو اماں باقاعدہ ہر دوسرے چوتھے دن اسکول جایا کرتی تھیں، ماسٹر صاحب کو صرف یہ کہنے کے لیے کہ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ اسی لیے ماسٹر صاحب بھی میرا خاص خیال رکھیں اور مجھے کسی بھی غلطی پر مارے مت، بلکہ اگر میں کوئی غلطی بھی کروں تو وہ اماں کو بتا دیا کریں۔ اماں پوری کوشش کر کے میری وہ غلطی سدھار دیں گی، مگر ماسٹر صاحب کو مجھے ہاتھ لگانے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ آخر کو میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اکلوتا ہونا کوئی اتنی بڑی خوبی نہیں ہے، مگر اماں کے ہر دوسرے چوتھے دن اسکول آنے کی وجہ سے ماسٹر صاحب معاملے کی سنگینی کو سمجھ چکے تھے، اسی لیے انہوں نے اب مجھے واقعی میں کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ دوسری طرف اگر میں شام کے وقت ضد کر کے اماں سے اجازت لے ہی لیتا کہ وہ مجھے باہر گلی میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جانے دیں، جس کی اماں بڑی مشکل سے مجھے اجازت دیتی تھی، مگر جب تک میں گلی میں کھیلتا رہتا اماں دروازے میں تقریباً کھڑی رہتی تھیں، اور اگر کھڑی نہ بھی ہوتی تو میرے اس آدھے گھنٹے کے کھیل میں اماں تقریباً کوئی 100 چکر تو لگا ہی لیتی تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی بچہ مار تو نہیں رہا۔ اماں میرے بارے میں اتنی زیادہ فکر مند رہتی تھیں کہ اب تو گلی کے بچے بھی اس بات کو جان چکے تھے۔ کھیل کے دوران بھاگ دوڑ کرتے ہوئے وہ باقاعدہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ دیکھنا عبداللہ کو چوٹ نہ لگ جائے، ورنہ اس کی اماں لڑنے کے لیے آ جائیں گی، اور مجھے اماں کے اس رویے سے بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن خیر، جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا مجھے اماں کے جذبات اور احساسات سمجھ میں آنے لگے۔ جب میں 8 سال کا ہوا تو میرے ابا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ یہ صدمہ ہم دونوں ماں بیٹی کے لیے بہت گہرا تھا، کیونکہ ہم کل 3 ہی تو افراد تھے اور ہم 3 ہی ایک دوسرے کی کل دنیا تھے۔ ابا کی وفات کے بعد اماں کے دونوں بھائیوں نے انہیں واپس اپنے گھر لے جانا چاہا، مگر اماں نے ان کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت تو میں سمجھنے سے قاصر تھا، مگر جب میں بڑا ہوا تو اماں نے مجھے بتایا کہ میں بھائیوں کے گھر صرف اس لیے نہیں گئی تھی کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، نہ جانے بھابیاں اور اس کے بچے میرے بیٹے کے ساتھ کیسا سلوک رکھیں گے۔ سارا دن گھر کا کام کروں گی اور پھر 2 وقت کی کھاؤں گی، پھر بھی ان لوگوں کو میرے بیٹے کا کھانا چبھے گا، جبکہ یہاں اپنے شوہر کے گھر میں بیٹھ کر میں حق سے کھاؤں گی، من چاہا پہنوں گی اور من چاہا کھاؤں گی۔ میں نے گاؤں کے اسکول سے پہلے مڈل تک تعلیم حاصل کی اور پھر گاؤں کے ساتھ ہی واقع سرکاری کالج سے 12ویں کا امتحان پاس کر لیا۔ اس کے بعد اگر تعلیم حاصل کرنی تھی تو مجھے اس کے لیے شہر کا رخ کرنا پڑتا، اور شہر مجھے اکیلے بھیجنے کے لیے اماں بالکل بھی تیار نہیں تھیں۔ اماں کا کہنا تھا کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد 4 پیسوں کے لیے دوسروں کی نوکری کرنے کا کیا فائدہ؟ جب ہماری اپنی زمین ہے تو ہم آرام سے بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہیں۔
اماں کے دلائل کے آگے کسی کی کوئی نہیں چل سکتی تھی۔ گاؤں میں ابا کی چند ایکڑ زمین تھی جسے ابا کی وفات کے بعد اماں نے ٹھیکے پر چڑھا دیا تھا۔ وہاں سے جو آمدنی آتی تھی اس سے ہم دونوں ماں بیٹے کی اچھی گزر بسر ہو رہی تھی، بلکہ اماں اچھی خاصی بچت بھی کر لیتی تھیں۔ زندگی کی صبح و شام یوں ہی سبک رفتاری سے گزرتے رہے اور میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا۔ جیسے ہی میں جوان ہوا، میری اماں نے بھی ماؤں کا پسندیدہ کام شروع کر دیا، یعنی اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھنا۔ اماں بڑی شوق و شوق سے میرے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھیں۔ یوں ہی دیکھتے دیکھتے اماں کو ساتھ والے گاؤں سے ایک رشتہ پسند آ گیا۔ لڑکی کا نام نورین تھا۔ گاؤں دیہات میں اب بھی لڑکیوں کی تصویر دکھانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اماں نے میرے سامنے لڑکی کی خوب تعریفیں کی کہ وہ بہت خوبصورت ہے، سلجھی ہوئی ہے۔ مجھے اماں کی پسند پر پورا اعتماد تھا، لہٰذا میں نے بنا دیکھے ہی ہاں کر دی۔ اماں ان کے گھر گئیں، مٹھائی کی ٹوکری اور شگن کے نام پر چند پیسے لڑکی کے ہاتھ پر رکھے، اور یوں میری بات پکی ہو گئی۔ منگنی کے بعد 3 مہینے بعد شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ اماں بڑی شدت سے شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں، مگر میں نے ایک بات نوٹ کی تھی۔ چند دنوں سے اماں کچھ اداس اور پریشان سی رہنے لگی تھیں۔ میں انہیں بارہا دفعہ اماں سے پوچھنے کی اور کریدنے کی کوشش کی کہ آخر ان کی پریشانی کی وجہ کیا ہے، مگر ہمیشہ اماں مجھے ٹال جاتی تھیں۔ یوں ہی دیکھتے دیکھتے میری شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ ہم بارات لے کر گئے اور نورین کو سادگی سے بیاہ کر اپنے گھر لے آئے تھے، مگر شادی کے سارے فنکشن کے دوران بھی میں دیکھ رہا تھا کہ اماں کے چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ اکلوتے بیٹے کی شادی کی خوشی ان کے چہرے پر کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اماں کے چہرے کی یہ پریشانی مجھے الجھن کا شکار کر رہی تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، اسی لیے کچھ دیر بعد میرے ذہن سے یہ بات بھی نکل گئی اور میں ارد گرد کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ مگر اصل قیامت تو رات کے اس وقت ٹوٹی جب میں اپنے کمرے میں جانے لگا تو اماں نے مجھے پیچھے سے آواز دے کر روکا۔ میں نے وہیں رک کر اماں کی طرف رخ موڑا اور ان سے پوچھا، جی اماں کہیے۔ مگر اماں کی اگلی بات سن کر صحیح معنوں میں میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ جب اماں نے مجھے عجیب سے لہجے میں کہا، عبداللہ بیٹے تو آج رات اپنے کمرے میں نہیں جائے گا۔ میں نے حیرانگی سے ماں کے چہرے کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اماں خیریت ہے؟ کیا یہ بھی کوئی رسم ہے؟ میرے سوال پر اماں الجھ سی گئیں اور ناراضگی سے کہنے لگی، نہیں یہ کوئی رسم نہیں ہے، بس میں نے کہہ دیا کہ تو آج رات اپنے کمرے میں نہیں جائے گا۔ میں اماں کے قریب ہوا اور ان کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کی کہ اماں گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، دلہن میرے انتظار میں ہوگی، اس طرح مناسب نہیں لگتا۔ جو بھی بات ہے ہم کل کریں گے، ابھی تو مجھے جانے دے۔ میں اپنی بات کہنے کے بعد رکا نہیں اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر اماں کا اگلا قدم دیکھ کر میں حیران اور پریشان رہ گیا۔ اماں میرے کمرے کے دروازے کے بیچوں بیچ بالکل درمیان میں جا کر ہاتھ پھیلا کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ اماں کی یہ حرکت دیکھ کر پاس سے گزرتی 2 مہمان عورتیں بھی کھڑی ہو گئی تھیں۔ ارد گرد کیا ہوا کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بات پورے گھر میں سارے مہمانوں کے درمیان پھیل چکی تھی کہ دولہے کی ماں اسے دلہن کے کمرے میں جانے ہی نہیں دے رہی۔ میں خاموشی سے اماں سے اس بات کی وجہ جاننا چاہتا تھا، مگر اب تو بات پھیل چکی تھی۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری اور بالآخر سب کے سامنے ہی اماں سے ایک بار پھر پوچھا کہ اماں یہ تو بتائیے کہ وجہ کیا ہے۔ اماں مسلسل انکار میں سر ہلا رہی تھیں۔ میں نے چند مہمان خواتین سے کہا کہ آپ ہی کوشش کیجئے اور اماں سے پوچھئے کہ آخر اس بات کی وجہ کیا ہے۔ خود میں وہاں سے نکل کر مردان خانے کی طرف آ گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد جو اگتا کھلا اسے سن کر تو میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بقول اماں کے انہیں کسی پیر بابا نے بتایا تھا کہ اگر تمہارا بیٹا اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو اس کی بیوی مر جائے گی، نکاح کے بعد تمہارا بیٹا بنا چھوئے ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس کے بعد وہ دوسری شادی کرے تو اس کی وہ دوسری شادی کامیاب ہوگی۔ اور حیرت اور افسوس تو مجھے اس بات پر تھا کہ گھر میں موجود آدھے سے زیادہ خواتین اماں کی بات پر اتفاق کر رہی تھیں۔ تب میں اماں کے پاس گیا اور اماں کو ساتھ لے کر اوپر چھت پر اکیلے میں چلا گیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ ٹھیک ہے،
میں دلہن کے کمرے میں نہیں جاؤں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ پیر بابا والا کیا قصہ ہے؟ تب اماں نے مجھے شروع سے بتانا شروع کیا۔ اماں کا کہنا تھا کہ جب ان کی شادی کو 2 سے 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر وہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی، تب ان کے محلے کی ایک عورت انہیں پیر بابا کے پاس لے کر گئی۔ وہ بابا بیری والے بابا کے نام سے مشہور تھے اور وہ ہر جمعرات کو عورتوں کو بیر پر دم کر کے دیتے تھے، جسے کھانے سے عورتیں حاملہ ہو جاتی تھیں۔ اماں کا کہنا تھا کہ میں نے بھی 2 سال تک ہر جمعرات کو وہ بیر کھایا ہے، پھر ہی جا کر تو اللہ نے ان کی مراد پوری کی تھی اور میں ان کی گود میں آیا تھا۔ اماں کی بات سننے کے بعد میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنا سر کسی دیوار میں مار دوں۔ اماں نے بتایا کہ تمہاری پیدائش میں میں نے پیر صاحب کو بکرے کا نذرانہ بھی پیش کیا تھا۔ اب تمہاری شادی سے پہلے میں دوبارہ سے بابا کے پاس گئی تھی اور انہیں بتایا تھا کہ میں عبداللہ کی شادی کرنے لگی ہوں، جس پر بابا نے یہ بری خبر سنائی کہ عبداللہ اپنی پہلی بیوی کے پاس ہرگز نہ جائے، ورنہ اس کی بیوی مر جائے گی۔ عبداللہ کی پہلی بیوی کو طلاق دلوا دینا اور پھر اس کی دوسری شادی کرنا، اس طرح تمہارے بیٹے کا گھر بسا رہے گا۔ اس وقت میں خود کو انتہائی بے بس محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اماں کو سمجھانا جوئے شیر لانے کے برابر تھا۔ خیر اسی وقت وہیں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے اماں سے کہا، ٹھیک ہے اماں، میں دلہن کے کمرے میں بھی نہیں جا رہا اور اسے صبح طلاق بھی دے دوں گا۔ جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا۔ آپ صبح کی بہت تھکی ہوئی ہیں اور کچھ کھایا بھی نہیں ہے، چلیں آپ اپنے کمرے میں آرام کریں۔ میں اماں کو ساتھ لے کر نیچے آیا، انہیں ان کے کمرے میں بٹھایا اور خود کچن میں گیا۔ کام کرنے والی ماسی سے کہا کہ مجھے 1 کپ چائے بنا دو۔ میں نے اپنی جیب سے نیند کی گولیوں کا پتہ نکالا۔ یہ نیند کی گولیاں میں نے اپنے پاس اس لیے رکھی ہوئی تھیں کہ کبھی کبھار جب مجھے رات کو نیند نہ آتی تو میں 1 آدھ گولی لے لیتا تھا۔ اس پتے میں سے میں نے 1 گولی نکالی اور اسے باریک پیس کر چائے میں اچھی طرح مکس کر دیا اور یہ چائے اماں کو لے جا کر دے دی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ یہ چائے پیجیے اور آرام کریں، میں یہیں آپ کے کمرے میں آپ کے پاس لیٹوں گا۔ آپ چائے پیئیں، میں 2 منٹ میں بس کپڑے چینج کر کے آتا ہوں۔ اماں چائے پی رہی تھیں جب میں اپنے کمرے میں گیا، جہاں نورین پریشان حال بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے مختصر نورین کو جا کر ساری بات اچھی طرح سے سمجھا دی اور اسے کہا کہ فی الحال میں اماں کے کمرے میں لیٹ رہا ہوں، جب اماں سو جائیں گی تو میں تھوڑی دیر تک آؤں گا اور تمہیں تفصیل سے ساری بات اور اگلی پلاننگ بھی بتاؤں گا کہ ہمیں اگلا قدم کیا اٹھانا ہے۔ تم پریشان بالکل بھی مت ہونا، تم بھی کپڑے بدلو اور آرام سے لیٹ جاؤ۔ وہ میری بات سن کر مسکرا دی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ میں نے فٹافٹ کپڑے بدلے اور فوراً اماں کے کمرے میں واپس آ گیا اور اماں کے پاس ہی ساتھ والی چارپائی پر لیٹ گیا۔ اماں مجھے ادھر لیٹا دیکھ کر اطمینان سے چارپائی پر لیٹ گئی تھیں اور کچھ ہی دیر بعد وہ خراٹے لے کر سو رہی تھیں۔ اماں کے سو جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں واپس آیا اور نورین کے گھر والوں کو فون کر کے اپنے گھر بلایا۔ انہیں ساری بات میں نے اچھی طرح سمجھا دی اور انہیں بھی میں نے اپنی اگلی پلاننگ بھی بتائی۔ شکر تھا کہ وہ اس معاملے میں میرا ساتھ دینے کو تیار تھے اور میری بات سمجھ چکے تھے، مگر میں نے ان سے وعدہ لیا کہ یہ بات میرے آپ کے اور نورین کے بیچ ہی رہے گی، کسی اور کو کانو کان اس کی خبر بھی نہ ہو۔ آدھی رات تو گزر ہی چکی تھی، ہم بیٹھے باتیں کرتے رہے اور صبح فجر کی اذان سے پہلے وہ لوگ نورین کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر واپس چلے گئے۔ صبح اٹھتے ہی اماں نے جب نورین کو گھر سے غائب پایا تو وہ سیدھا میرے پاس آئیں اور مجھ سے دریافت کیا تو میں نے بتا دیا کہ میں نے نورین کو طلاق دے دی ہے اور اس کے گھر والے سے آ کر لے گئے تھے۔ اگلے دن مہمان بھی ایک ایک کر کے سب اپنے گھر واپس چلے گئے۔ دھیرے دھیرے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا سب کچھ اپنی روٹین پر واپس آ گیا۔ اس واقعے کو 6 ماہ گزر چکے تھے کہ ہمارے گھر میں پھر سے ایک تبدیلی آئی۔ اماں پھر سے میری شادی کے لیے لڑکیاں دیکھنے لگی تھیں۔ میں خاموشی سے ہی سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دن جب اماں تیار ہو رہی تھیں، میرے پوچھنے پر اماں نے مجھے بتایا کہ وہ آج کسی کے گھر رشتہ دیکھنے جانے والی ہیں۔ میں چونک گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مجھے اماں کو سب کچھ بتا دینا چاہیے، کیونکہ اب مزید دیر نہیں کی جا سکتی تھی۔
مجھے پتا چلا کہ اماں نے 5 بجے جانا ہے، لہٰذا میں نے 3 بجے ہی گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ 5 بجے سے پہلے پہلے میں گھر واپس آ گیا۔ اپنے پاس موجود اضافی چابی سے میں نے خاموشی سے دروازہ کھولا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ماں کچن میں موجود تھی۔ میں سیدھا ان کے پاس گیا اور اماں سے کہا کہ اماں، آج آپ رشتہ دیکھنے جانے والی ہیں نا؟ اماں نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، ہاں بتایا تو تھا تجھے۔ تب میں نے دھیمی آواز میں کہا، اماں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ شاید میرا لہجہ ہی ایسا تھا کہ اماں میری بات سن کر چونک گئیں اور یکدم میری طرف مڑی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگیں، سب خیر تو ہے نا بیٹا، کیا بات ہے؟ تب میں نے کہا، اماں آپ رشتہ دیکھنے مت جائیں۔ میں اتنا کہہ کر رک گیا۔ مجھے اماں کے سخت ری ایکشن کی توقع تھی، اسی لیے میں بات کرتے ہوئے گھبرا بھی رہا تھا۔ رشتہ دیکھنے نہ جاؤں مگر کیوں؟ عبداللہ یہ ادھوری باتیں کر کے پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہو؟ پوری بات کیوں نہیں کر رہے؟ اماں نے کچھ چڑھتے ہوئے مجھے گھور کر کہا، تو میں نے اپنی اگلی بات مکمل کی۔ اماں میں آپ کو اس لیے منع کر رہا ہوں کیونکہ میں شادی کر چکا ہوں۔ میری بات سننی تھی کہ اماں کے ہاتھ میں موجود کپ چھوٹا اور فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ شادی کر لی؟ میرے بغیر ہی تم نے شادی کر لی؟ کب کی ہے تم نے یہ شادی اور کس سے کی ہے؟ اماں نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر دیے تھے۔ بات کرتے کرتے اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ عبداللہ تو میرا اکلوتا بیٹا ہے اور تو جانتا ہے کہ مجھے تیری شادی کا کتنا ارمان تھا، اور تو نے میرے علم میں لائے بغیر ہی خود ہی شادی کر لی۔ میری بات سننے کے بعد اماں کا غم اور افسوس سے برا حال تھا۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا کوئی ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل بھی پسیج رہا تھا۔ تب میں نے اماں کو بازوؤں سے پکڑا اور کمرے میں لے آیا، جہاں پہلے سے نورین موجود تھی، جسے میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کے میکے سے جا کر لے آیا تھا۔ کمرے میں لا کر میں نے اماں کو نورین کے برابر بٹھایا اور کہا، یہ دیکھیے، یہ ہے آپ کی بہو جسے آپ نے ہی پسند کیا تھا آج سے 6 ماہ پہلے، اور آپ کو بتائے بغیر یا آپ سے پوچھے بغیر میں ایسا کوئی قدم اٹھانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا یہ نکاح آپ کی موجودگی میں ہی ہوا تھا۔ اماں حیرت سے منہ کھولے کبھی نورین کی طرف دیکھتی اور کبھی میری طرف۔ کچھ منٹ بعد جب اماں حیرت کے اس جھٹکے سے باہر نکلی تو کہنے لگی کہ کیا تو نے نورین کو طلاق نہیں دی تھی؟ تو میں نے جواب دیا کہ نہیں اماں، میں نے نورین کو طلاق نہیں دی تھی۔ میں نے کرسی کھینچی اور اماں کے سامنے رکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ میں نے اماں کے دونوں ہاتھ پکڑے اور کہا، اماں آپ اس بیری والے بابا پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی تھیں، اسی لیے اس وقت آپ کو کوئی بھی بات سمجھانا بہت مشکل تھا۔ لہٰذا میں نے نورین کو اور اس کے گھر والوں کو سمجھا دیا تھا اور انہوں نے میرا بھرپور ساتھ بھی دیا۔ آپ کے اس اندھے اعتقاد کو توڑنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ وہ بابا کچھ بھی نہیں ہے اماں، وہ کچھ بھی نہیں جانتا، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وہ صرف آپ جیسی سیدھی سادی عورتوں کو اپنی باتوں کے چکر میں پھنسا کر اپنی روزی روٹی نکال رہا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ نہ جانے اس نوٹنکی پیر بابا کے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے کتنے گھر برباد ہوئے ہوں گے۔ دیکھیے، اگر اس وقت آپ یا ہم سب اس کی بات مانتے تو آج نورین کی ذات پر طلاق کا دھبا لگ چکا ہوتا۔ دیکھیے اماں، اگر اس کی بات سچ ہوتی تو آج نورین کو تو زندہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر دیکھیے نورین زندہ ہے کیونکہ میں نے نورین کو طلاق دی ہی نہیں تھی۔ اور آپ کے لیے ایک اور خوشخبری بھی ہے، نورین ماں بننے والی ہے اور آپ دادی بننے والی ہیں۔ میری بات سننے کے بعد اماں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ انہوں نے اٹھ کر نورین کو گلے لگا لیا اور اس کا ماتھا چوما اور اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ اماں خوش بھی بہت تھیں مگر شرمندہ بھی تھیں۔ اماں کو اس بات کا غم بھی الگ تھا کہ بیری والے بابا انہیں کئی سالوں تک لوٹتے رہے، انہیں بے وقوف بناتے رہے، اور جب یہ بات عورتوں کے درمیان آ گئی تو پھر بھلا بات رکنی کب تھی؟ سارے محلے میں اور آہستہ آہستہ پھر سارے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ بیری والے بابا جھوٹے ہیں۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو کر بیری والے بابا کی درگاہ پر چلا گیا۔
لوگوں نے ہاتھوں میں پاس اور بلے اٹھا رکھے تھے۔ تمام لوگ اس بات پر مشتعل تھے کہ بیری والا بابا کئی سالوں سے ان کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ مشتعل ہجوم بیری والے بابا کو مارتا پیٹتا یا پھر جان سے ہی مار دیتا، کچھ عقل مند لوگوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فوراً پولیس کو کال کر دی۔ لوگوں نے پیر بابا کی درگاہ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، اسی لیے وہ یہاں سے فرار ہونے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد پولیس موقع پر پہنچ چکی تھی۔ لوگوں کے بتانے پر پولیس نے بیری والے بابا کو دھوکہ دہی کے الزام میں گرفتار کر لیا اور اب بیری والے بابا کی وہ درگاہ ویران پڑی تھی۔ اس واقعے کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اماں اور نورین کے آپس میں بہت دوستی ہے۔ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ دونوں ساس بہو ہیں، بلکہ اکثر دیکھنے والے تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اماں کی بیٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے بھی نوازا ہے۔ میری بیٹی پورے گھر میں دوڑتی پھرتی ہے اور اماں کی تو مانو اس میں جان ہے، مگر اماں آج بھی کئی بار افسوس سے اس بات کا ذکر کرتی ہیں کہ انہوں نے نذرانے کے طور پر بیری والے بابا کی درگاہ پر کتنے پیسے لوٹائے تھے۔ وہ سب ہماری محنت کی کمائی تھی، لیکن وہ فراڈیا ہمیں چونا لگا رہا تھا۔ جس وقت اماں بیری والے بابا کو کوس رہی ہوتی ہیں، میں اور نورین ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں۔ میں اس بات پر خوش ہوں کہ میرے ایک قدم نے نہ صرف میرا گھر ٹوٹنے سے بچایا، بلکہ ہزاروں لوگوں کا جو اندھا اعتماد تھا۔ میرے اس قدم سے ان معصوم لوگوں کی آنکھوں پر بندھی ہوئی اعتماد کی وہ پٹی بھی اتر چکی تھی، اور آج وہ نوٹنکی بابا اپنے کرموں کی سزا جیل کی سلاخوں کے پیچھے کاٹ رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔